السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 16 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے یمنی بانی۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ سرا اپنے کمرے میں لیٹی وہ دن یاد کر رہی تھی جس روز وہ پہنچی تھی۔ جب انصب نے افسوس سے اس کے بارے میں بتایا تو اس کے گھر والے فکر مند ہو گئے تھے۔ تم اچھی لڑکی ہو، مجھے افسوس ہے اس شخص نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کی اور تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ مریم بیگم نے بہت افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سرا خاموش رہی۔ بچے، یہ واقعی اچھا نہیں ہوا مگر حوصلہ مت ہارنا، ہم کوشش کریں گے اگر آپ کا گھر بچا سکے۔ عباس صاحب نے اس کی مسلسل خاموشی پر بے ساختہ تسلی دی تھی۔ وہ بے یقینی سے عباس صاحب کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اتنے اچھے انسان کا اتنا برا بیٹا تھا۔ سرا کے لیے تو وہ بہت برا انسان تھا۔ اس کے گھر آ کر تو وہ ویسے بھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں رائے بدل چکی تھی۔ جی بالکل، شادی بچوں کا کھیل نہیں، مصب نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سیدھا سیدھا سنوایا تھا۔ انصب خاموشی سے رخ پھیر گیا۔ اسے مسلسل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس گھر کے ہر فرد کی نظر بہت تیز تھی۔ سرا انصب کا نظریں چرانا محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ بہت بے چین لگ رہا تھا اور سرا سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر گھر والوں سے ملواتا تو کیسا منظر ہوتا۔ انصب کی تینوں بہنیں ایک نظر اس پر رکھے بیٹھی رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں افسوس کے علاوہ شوق کے رنگ تھے۔ بالکل انصب عباس جیسی آنکھیں لگ رہی تھیں، شوق اور دلچسپی سے بھری۔ آپ یہاں بے فکر ہو کر رہیں، اپنا گھر سمجھیں بیٹا، یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان تینوں سے ملیں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، رئیسہ، فرا اور ہیرا، اور یہ انصب آپ کا۔ مریم بیگم اسے فیملی ممبر بنانے چلی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید رشتے بناتی، یعنی وہ واقعی انصب عباس کو اس کا بھائی کہنے والی تھی جب مصب نے ان کا جملہ اچک لیا تھا۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ مصب بات سنبھال گیا تھا مگر انصب کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ ایسے گھبرا کر سرا کو دیکھا تھا جیسے بھائی کہہ دیا جاتا تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ سرا کو اس لمحے ہنسی آئی تھی۔ اسے اپنی پریشانی ختم ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے انصب عباس کے تاثرات ہنسا رہے تھے۔ تمہاری فیملی اپسٹ ہوئی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ نہ جانے کیسے گھرانے کا لڑکا تھا جس نے اتنی چیپ حرکت کی۔ کچھ والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ مریم بیگم جذباتی ہوئی تھی۔ شاید بیٹیوں والے لوگ ایسے ہی نرم دل ہوا کرتے ہیں، یا شاید اللہ نے ان کے دل خاص طور پر نرم کیے تھے۔ سرا کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ لوگ نظر ہی نہیں رکھتے، ان کے برخوردار کیا نیکیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ عباس صاحب بیٹیوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھے۔ انصب نے اس تبصرے پر پہلو بدلا تھا۔ نہیں انکل، کبھی کبھی پیرنٹس اچھی پرورش کرتے ہیں پھر بھی ان کے بیٹے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ اتنی تفصیل سے بولی تھی۔ انصب نے بے اختیار اسے گھورا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی۔ مریم بیگم نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ واقعی اولاد گھٹیا ہو تو والدین کب تک پہرا دیں؟ عباس صاحب کی بات پر وہ منہ چھپا کر مسکرائی تھی۔ انصب اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ سرا نے کتنی دیر خود پر اس کی ناراض نظریں ٹکی ہوئی محسوس کی تھی۔ میسج ٹون پر وہ چونکی۔ سو گئی ہو؟ موبائل اٹھا کر دیکھا۔ انصب کا میسج تھا۔ روزانہ یہی میسج کرتا تھا، گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے علاوہ وہ جب کمرے میں اکیلی ہوتی انصب یہی پوچھتا تھا، سونے ہی والی ہوں۔ سرا نے بہت سوچنے کے بعد یہ جملہ لکھا تھا۔ میسج سین ہوتے ہی کال آنے لگی۔ سرا نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ اپنی بہنوں سے اکثر بات کرنے لگی تھی اور ہمراہ یہ سن کر بہت غصہ ہوئی تھی کہ وہ اسے گھر لے گیا تھا مگر اس کی حقیقت چھپا لی تھی۔ وہ صرف کھیل رہا ہے، وقت گزاری کر رہا ہے، توجہ مت دینا اسے۔ اب اس کے گھر والوں کو سچ بتائے بغیر وہاں سے کبھی مت نکلنا۔ ہمراہ کی ایسی باتیں اسے پریشان کرتی تھی۔ کال اٹینڈ کرو سرا ورنہ میں روم میں آ جاؤں گا۔ وہ میسج پر دھمکا رہا تھا۔ وہ اطمینان سے میسج پڑھ رہی تھی۔ آ سکتے ہیں؟ وہ چیلنج دے رہی تھی۔ دوسری طرف انصب ایک پل کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے نہیں آ سکتا؟ وہ سنجیدہ ہو۔ آ گئے تو اپنے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہمراہ کے سمجھانے پر اتنی ہوشیاری دکھا رہی تھی۔ یہی کہ تم میری وائف ہو، میں ان کے غصے سے نہیں ڈرتا سرا، مجھے ان کا فیصلہ ڈراتا ہے۔ ان کی نرمی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ وہ سنجیدگی سے میسج لکھ رہا تھا۔ سرا میسج پڑھ کر مزید جواب نہیں دے پائی۔ اسے بھی جلدی نہیں تھی۔ اسے انصب عباس پر یقین بھی تھا۔ وہ پھر سے کال کر رہا تھا۔ سرا نے اس بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ کال پر کیا بولے گا وہ، اور سرا کیا جواب دے گی؟ اسے نہیں لگتا تھا ان کے درمیان اتنی فرینکنیس تھی کہ وہ کالز پر بات کرتے۔ کال کاٹ کر موبائل رکھا تو کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے انصب کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے سنجیدہ سا۔ ہمارے رومز کے ونڈو ایک ہی ٹیرس پر کھلتی ہیں، وہ ابرو چڑھا کر جتاتے لہجے میں بتا رہا تھا۔ بتا رہا ہوں کہ میں آ بھی سکتا ہوں اور پکڑے جانے کا خوف بھی نہیں ہے مجھے۔ گناہ نہیں کر رہا کہ گھبراؤں۔
تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے صرف تم سے جدائی کا خوف ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ گلاس ونڈو کی دوسری جانب کھڑا وہ سرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، اس کی طرف جھک کر اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھے۔ سرا کو جھٹکا لگا۔ آئندہ میری کال اٹینڈ کر لینا، میں صرف تم سے کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو، کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے ہی کہو گی سب۔ یو آر مائی وائف آفٹر آل۔ وہ پیچھے ہو کر اسے نرمی سے کہتا پلٹ کر چلا گیا۔ سرا کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ رخسار پر وہ نرم گرم سا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا اس کا پورا چہرہ جل اٹھا ہے۔ تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمرا؟ میں جاب کر رہی ہوں نا۔ ہمرا کی نوکری کا سن کر مبرہ نے نرمی سے ٹوکا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رشتہ آیا تھا وہاں بات طے ہو چکی ہے اور وہ لوگ جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمرا شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ مبرہ کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تو آپ اب اپنی جاب کو خدا حافظ کہہ کر گھر میں بیٹھے۔ ہمرا نے ہنس کر کہا تو مبرہ بیزاری سے سر جھٹکا۔ امی یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اسے بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ اسے لگا وہ اپنے ماں باپ کو بہلا دے گی، رشتہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں۔ شمع بیگم نے ذرا رک کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ظاہر ہے وہ کیوں جھوٹ بولے گی۔ ان کے پرسکون لہجے پر اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ امی اب ہمرا کے لیے رشتہ دیکھیں، میری کوئی شادی کی عمر ہے؟ وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ کیوں، کتنی بوڑھی ہو گئی ہو؟ تم سے زیادہ بڑی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ تم نے عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ پہلے خود کہا رشتہ کر دیں، مشکل سے اچھے لوگ ملے ہیں۔ شمع بیگم اس کے انکار پر غصہ ہو گئی۔ وہ برا خفہ زدہ ہو گئی۔ ہمرا اطمینان سے بیٹھی پاؤں جلا رہی تھی۔ مبرہ کا احتجاج بے فائدہ تھا، بات تو طے ہو چکی تھی۔ مگر امی بس مبرہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ اللہ کے کرم سے اچھا رشتہ آ گیا ہے، اب تم انکار کرو یا اقرار؟ ہم تو ہاں بھی کہہ چکے اور جلد شادی بھی کر دیں گے۔ اب انکار کرنا ہو تو جب مولوی صاحب نکاح کا پوچھیں گے کر دینا انکار۔ میں بھی تو دیکھوں کتنی مزور ہو گئی ہو۔ وہ سختی سے بول رہی تھی۔ مبرہ نے بے بسی سے لب کاٹے۔ اپنے دل کا کیا کرتی جس میں اب ایسا نہ کوئی ارمان بچا تھا، نہ ہی ایسی کسی خوشی کی گنجائش بچی تھی۔ ہمارے اندر لوگوں کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ پہلے بھی بہت لوگ کہہ چکے میں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر رہی ہوں اور کماؤ بیٹی کو بٹھا کر کمائی کھانا چاہتی ہوں۔ وہ بھیگی ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کون کہتا ہے ایسا؟ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے بکواس کرنے کی۔ مبرہ اس بات پر بھڑک اٹھی۔ ہمرا کے چہرے کے زاویے بھی بگڑ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو تم لوگ، سسرال میں ایسا رویہ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ وہ انہیں بے ساختہ ٹوک گئی اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا۔ شادی تو ہوگی، بیٹیوں کو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج جا کر اپنے سینیٹر میں بتا دینا اب تم نہیں آؤ گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مبرہ پیر پٹختی کمرے میں چلے گئے۔ ہمرا اس پر ہنس رہی تھی۔ تم بھی رشتہ ہو جانے تک نوکری کرنا چاہتی ہو تو شوق سے کرو۔ انہوں نے ہمرا کو بھی صاف کہہ دیا۔ امی، ہمرا نے احتجاج کیا مگر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حذیفہ تمہارے جو بھی فضول شوق تھے پورے کر لیے، بزنس کو توجہ دو، اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ مسز واسطے کی سخت آواز پر حذیفہ ٹھٹک گیا، یعنی اب سخت دن شروع ہو گئے تھے۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے تم بچے ہو اور تمہارے مستی کے دن ہیں تو اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا ان کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ممی، اس نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مناف کاروبار چلا رہا ہے تو تمہیں بھی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ میں اب نہیں جاؤں گی آفس، بہت کھا لیا تم نے بیٹھ کر۔ وہ اچانک ہی تھک گئی تھی۔ میں کوشش کروں گا ممی، وہ انہیں یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ وہ الٹا بگڑ گئے۔ ابھی کوشش کرو گے؟ تم بڑے ہو چکے ہو حذیفہ واسطی۔ انہوں نے اسے بری طرح گھورا۔ وہ بکھلا گیا۔ جی جی میں کل سے ریگولر جاؤں گا۔ اس نے کافی لے کر آتی بھابھی کو دیکھا۔ وہ 2 کپ لائی تھی۔ آ کر ممی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ممی نے مسکرا کر ایک کپ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت زدہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی دوستی؟ یہ تبدیلی کب آئی تھی؟ گڈ، میں مناب سے کہہ دوں گی تمہیں سب سمجھا دے۔ وہ اب حذیفہ سے مخاطب تھی۔ بھابھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ سیریس ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ یہ جملہ بھابھی کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں حذیفہ بہت ذہین ہے، جلد سب کم سنبھال لے گا۔ میں اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر چکی ہوں۔ ممی نے محبت سے حذیفہ کو دیکھا۔ اس بات پر حذیفہ کا چہرہ بھی چمک اٹھا۔ یس ممی، میں واقعی کام سنبھال لوں گا، مگر آپ نے کب سے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی؟ وہ دانستہ مسکرا کر بولا۔ بات آگے بڑھتی تو مطلب کی بات پر آتا۔ سرکل میں بہت لڑکیاں ہیں، مسز بخاری بھی 1-2 بار اشارہ دے چکی ہیں۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کر بولی۔ بھابھی خاموش تھی۔ حذیفہ کا سر چکرا گیا۔ بٹ آپ تو امیر لڑکیوں کے خلاف۔
اب نہیں ہوں۔ انہوں نے حذیفہ کی بات کاٹی۔ بھابھی جیسی ہونی چاہیے، دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی دوستی ہو گئی ان کی۔ ممی بہت زیادہ ماڈرن لڑکیاں پھر گھر میں نہیں بیٹھتی۔ حذیفہ نے آہستگی سے کہا۔ بھابھی کی آنکھیں اس تعریف پر فخر سے چمک اٹھی۔ میری لائف بھی ایسی گزری ہے، آفس سنبھالا، گھر نہیں بیٹھی تو کیا میں بری عورت ہوں؟ مسز واسطے نے ابرو بڑھا کر سوال کیا تو حذیفہ گڑبڑا گیا۔ اور تمہاری بھابھی کو کھینچ کر اس مقام تک لائی ہوں، ورنہ جس لڑکی کو سر پر چڑھاؤ وہی ایسے ہی گھر کو سرائے سمجھ لیتی ہے۔ انہوں نے سب لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر کہا۔ یسرا نے جذبت ہو کر پہلو بدلا۔ حذیفہ کے ہوش اڑ گئے۔ آخر ممی بیٹوں کی خواہش سے الٹ ہی کیوں چلتی ہیں؟ اس کا منہ پھول چکا تھا۔ ممی اب بہو کی بنائی کافی انجوائے کر رہی تھی۔ ہیرا فیملی پکچرز کھولے بیٹھی تھی۔ سرا پر شوق سے نظریں جمائے دیکھ رہی تھی۔ خوشی اور مسکراہٹوں سے بھرا بچپن۔ بہت سی تصاویر میں نو عمر سا انصب تینوں ننھی بہنوں کا وہ اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ بہت کیئرنگ بھائی تھا۔ پھر جوانی کی تصاویریں، انصب اور مصب ہر جگہ ساتھ تھے، ہنستے مسکراتے، بہترین لباس اور دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجے۔ سرا نے ہر تصویر پر سرسری نظر ڈالی۔ وہ توجہ سے دیکھنا چاہتی تھی مگر احتیاط کرنا بھی لازم تھا۔ انصب بھائی ہر ایونٹ پر سب سے پیارے لگتے تھے۔ ہماری برتھ ڈے ہو یا کوئی سیلیبریشن، سب کی اٹینشن انصب بھائی پر۔ رئیسہ نے تفاخر سے تبصرہ کیا۔ وہ خاموش رہی مگر دل میں اتفاق کیا تھا۔ آپ نے بھائی کی آئی ڈی دیکھی؟ ملینز میں فالورز ہیں۔ پاگل ہیں لڑکیاں ان کے لیے۔ آپ کو اچھی لگے نہیں انصب بھائی؟ ہیرا پرجوش سی سرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ اب ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ لڑکیوں کی تو خبر نہیں، ہاں، مگر وہ انصب عباس کو پسند کیے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ ہیرا، فلش گرل، شٹ اپ۔ رئیسہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ منہ بنا کر تصویر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سرا آپی؟ فرا نے اسے پکارا۔ جی؟ سرا نے جلدی سے اپنی توجہ تصویر سے ہٹائی۔ آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے۔ فرا کی بات پر سرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ آپ سچ میں بہت لاپرواہ ہیں۔ کافی ٹائم سے کال آ رہی تھی۔ انصب بھائی نے آپ کا موبائل اٹھا کر دیا۔ فرا حیرت اور تعصب سے بول رہی تھی۔ میں موبائل روم میں ہی بھول آئی تھی۔ سرا نے وضاحت دی۔ ایسی لاپرواہ تو وہ بھی کبھی نہیں تھی۔ جب مبرہ نے اسے موبائل لے کر دیا تھا تو ہاتھ میں لیے رکھتی تھی۔ موبائل کا شوق یہ الگ تھا، لیکن پھر جو حادثہ ہوا، موبائل رکھنے پر جو الزام لگا، سرا کو موبائل اٹھانے کا شوق ہی نہیں رہا تھا۔ کال پھر سے آ رہی تھی۔ وہ معذرت کرتی کمرے سے گئی۔ بہت غائب دماغ سی ہے، سچ، اب پور گرل، ان کے ساتھ جو بھی تو ہوا بھی تو بہت برا ہے۔ فرا نے سرا پر افسوس کیا۔ یہ کیا حرکت تھی ہیرا؟ تم زبردستی انصب بھائی کی تعریف کروانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اینڈ شی از میرڈ۔ رئیسہ نے سرا کے جاتے ہی ہیرا کو گھورا۔ شی از امیزنگ، امپریس ہی نہیں ہوتی کسی چیز سے، اتنا کولڈ بلینک ساری ایکشن دیتی ہیں۔ ہیرا کو اس پر حیرت ہوئی۔ آئی ونڈر ان کا ہسبینڈ کیسا ہوگا؟ کاش میرڈ نہ ہوتی تو۔ شی از پرفیکٹ گرل۔ فرا کچھ بولتے بولتے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اس کی خواہش رئیسہ اور ہیرا کو بخوبی سمجھ آئی تھی۔ آپ نے بات کرنی ہے تو روم میں آ جاتے، جیسے رات کو آئے تھے۔ یہاں کیوں روکا مجھے؟ اپنے کمرے کے سامنے کھڑی سرا نے انصب کو سنجیدگی سے دیکھا جو اچانک اس کے راستے میں آیا تھا۔ جانتا ہو تم میری وائف ہو، لیکن الگ روم میں رہنے والی بیوی کے کمرے میں روزانہ راتوں کو چھپ کر آؤں، اب ایسا چیپ بھی نہیں ہوں میں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے بس اتنا کہنا تھا، موبائل اپنے ساتھ رکھا کرو۔ تمہاری فیملی کال اٹینڈ نہ ہونے پر ایسے ڈر جاتی ہے جیسے میں تمہیں دنیا کے آخری حصے میں لے جا چکا ہوں۔ تم کال اٹینڈ نہیں کرتی تو مجھے سب کی کال آنے لگتی ہیں۔ وہ اکتایا ہوا سا بول رہا تھا۔ سرا نے منہ بنایا۔ مبرہ آپی کا رشتہ ہو گیا ہے، سب چاہتے ہیں میں کچھ دن ان کے پاس رہوں۔ اس بار میرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور میں بہانہ بناؤں گی بھی نہیں۔ مجھے گھر جانا ہے، میں کل یا آج اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ سرا آہستگی سے بول رہی تھی۔ انصب گھبرا گیا۔ پاگل مت بنو سرا، میں جانتا ہوں تمہاری بہن کی شادی کب ہے، ابھی سے جا کر کیا کرو گی؟ میں نے پیرنٹس سے کہا ہے کہ تمہاری فیملی تمہیں نہیں رکھ سکتی، اس لیے تم یہاں رہ رہی ہو۔ اب تم ایسے اچانک چلی جاؤ گی تو میں کیا جواب دوں گا، اور واپس کیسے آؤ گی؟ مجھے پاپا کو ایک بار سب بتانے دو پھر۔ انصب نے اسے سمجھانے کی کوشش۔ اگر بہن کی شادی نہ ہوتی تو یہاں بیٹھی رہتی، مگر اب جانا ضروری ہے۔ سرا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ رشتہ طے ہونے پر کون جا کر رہتا ہے؟ وہ بے چین ہوا۔ شادی بھی ہو جائے گی، تیاریاں ہو رہی ہیں، مجھے اب وہاں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ انصب کو خوف تھا وہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، اور وہ کس حق سے اسے واپس بلائے گا؟ کاغذی رشتہ تھا، وہ بھی زبردستی طے کیا گیا تھا۔ سرا کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ بیزار ہو رہی تھی، بددل ہو گئی، اب فرار کے راستے ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ جب شادی ہوگی تو چلی جانا، میں خود لے جاؤں گا، تیاری تو تمہیں بھی کرنی ہے، پہلے شاپنگ کر لو پھر جانا، ابھی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک اور ذرا سخت لہجے میں بات ختم کرنا چاہی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بھی جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔
وہ آج ضد پر اتر آئی تھی۔ ہمراہ کی سمجھائی باتیں بہت غلط جگہ پر یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ اسے کھلونا سمجھ رہا ہے؟ میں تمہیں اپنے پاس روکنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں مسز انصب عباس، تم ابھی میرے نکاح میں ہو، مت بھولو، انصب نے دبے دبے محتاط لہجے میں کہا۔ اس کا یوں حق جتانا سرا کو ناگوار گزرا تھا۔ لڑکی کا نکاح ہو جائے تو کیا وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملتی؟ اور آپ اس رشتے کا حق مت جتائیے جسے آپ نے ضد میں باندھا تھا۔ اپنے گھر میں لا کر آپ نے مجھے خرید نہیں لیا۔ اس کے گھر میں آ کر اس کے گھر والوں کی حفاظت میں وہ کافی بہادر ہو گئی تھی۔ تن کر کھڑی دو بدو جواب دے رہی تھی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ جب میں نے بھیجنا چاہا تب گھر والے کی یاد کیوں نہیں آئی؟ تمہیں یہی چاہیے تھا نا کہ میں تمہیں اپنے گھر لاؤں، میں لے آیا ہوں، اب صبر نہیں ہو رہا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ سرا نے بیچارگی سے لب کچھ لی۔ وہ پاگل تھی جو اس کے پاس رہنے کی خواہش کرتی تھی، نہ جانے وہ اب کیا سمجھ رہا تھا۔ جب رات لینے آیا وہ تب غصے میں تھی، مگر اب عقل آ گئی تھی۔ ماں سے بات کر کے بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے نہیں جانا تھا، مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جائے اور کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہے۔ اب انصب عباس کا روکنا اسے برا لگ رہا تھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، میں کچھ دن کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ سرا کو خوف سا محسوس ہوا۔ کیا وہ اسے قید کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے اپنے محل جیسے گھر سے اب کبھی نکلنے نہیں دے گا؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، سرا میں پاپا سے بات کروں گا، تمہیں یہاں تمہارا مقام مل جائے تو پھر چلی جانا، میں منع نہیں کر رہا، بس کچھ دن ویٹ کر لو۔ وہ سرا کی نم آنکھیں دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ آپ کے حالات دیکھ کر تو نہیں لگتا آپ اپنی فیملی کو سچ بتانا چاہتے ہیں۔ انکل آنٹی کا موڈ روزانہ اچھا ہوتا ہے، آپ بات نہیں کرتے، صاف کہیں نا مجھے بہلا رہے ہیں۔ آپ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہماری ڈائیورس۔ سرا بات کیوں بڑھا رہی ہوں؟ انصب کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ اس کی مشکل بڑھا رہی تھی، خود کو بھی مشکل میں ڈال رہی تھی۔ بہت غلط موقع پر اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ ہمراہ کہتی تھی اپنے گھر لے جانا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا گھرانہ اپنی بہو پر ترس کھا کر اسے خیراتی بنا دیے بیٹھا ہے اور بیٹا مزے سے گھوم رہا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا سرا یہ تذلیل ہے؟ تمہاری کیا مجبوری ہے وہاں پڑی ہو؟ واپس آ جاؤ، عزت پیاری نہیں ہے؟ اس انسان کا کھلونا بنی ہوئی ہو، وہ کبھی دھمکا کر نکاح کر لیتا ہے، کبھی طلاق کا بول دیتا ہے، کبھی الگ گھر میں قید رکھتا ہے، کبھی اپنے ہی گھر میں تمہیں لاوارث بنا کر لے جاتا ہے۔ اور سرا کو لگا ہمراہ ٹھیک کہتی تھی، ہمراہ ذہین تھی، وہ ٹھیک ہی بولتی تھی، بس سرا پاگل تھی، دل کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ سرا تو پاگل تھی۔ انصب آگے بڑھا۔ سرا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں پوچھ ہی کیوں رہی ہوں، آپ مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے، آپ آزاد ہیں تو میں بھی آزاد ہوں۔ سرا کی بھیگی آواز پر انصب ٹھٹک کر پلٹا۔ وہ رخ موڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی جب انصب نے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو پکڑا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی سرا، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ سرد لہجے میں بولتا اسے برف کر گیا۔ وہ نرم لہجہ، محبت سے بھری نگاہ اور انصب عباس کی شوخیاں، سب خواب ہی تھا، اس کی حقیقت یہی تھی۔ سرد تحکم بھرا لہجہ، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ سرا بدگمانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی روم میں جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ، اس کا بازو چھوڑ کر وہ سنجیدگی سے بولی۔ سرا اپنے سرخوتی کلائی سہلاتی سے سکنے لگی۔ وہ ظالم تھا تو اب وہ بھی رحم نہیں کھائیں گے۔ انصب آگے بڑھ چکا تھا۔ آپ پچھتائیں گے، سرا کی بھیگی آواز انصب کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل رک سا گیا، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا سرا اسے کس پچھتاوے کا اشارہ دے رہی ہے تو رک کر اس کی بات مان لیتا، ایسی ضد کبھی نہ کرتا۔ ایزا، تمہارا رزلٹ اتنا خراب کیوں آیا ہے؟ رات غصے سے بھرا ایزا کو گھور رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے برسوں کے بیمار ہو۔ اس کی توجہ پڑھائی پر ہوتی ہی نہیں، ہمراہ ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، تبھی تو ٹاپ کیا، اور اسے گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بیزاری سے سر جھکڑا۔ وہ تھک چکی تھی اسے سمجھا سمجھا کر۔ ہمراہ کی پورے خاندان میں واہ واہ ہو رہی تھی اور ایزا بری طرح فیل ہو رہی تھی۔ ہمراہ کی مثال پر ایزا نے تنفر سے پہلو بدلا۔ نہ جانے کب ان بہنوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر تمہارا ڈگری لینے کا ارادہ نہیں تھا تو بتا دیتی، ہم کیوں تمہیں یوں نہیں بھیجتے رہے؟ رات نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر غصہ دبایا۔ وہ اب بھی لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ عمرہ نے تعصب سے اس کی ڈھٹائی دیکھی۔ چھوڑ دو اسے، تمہارے بابا پہلے ہی کہتے تھے اس کی شادی کر دو، اب اس کے بہانے ختم ہو چکے ہیں، عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اب کوئی رشتہ آئے تو فائنل کرتی ہوں۔ رخشندہ بیگم نے بات مختصر کی۔ رات کا سرخ تنا ہوا چہرہ انہیں خوف دلا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ایزا کو وہیں کھڑے کھڑے مار ڈالے گا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، ایزا چیخ کر بولی۔ رات کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا غصے میں اٹھا ہاتھ ایزا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے شوق سی رات کو دیکھنے لگی۔ آئندہ ایسے چیخ کر بات مت کرنا، بہت برداشت کر چکا تمہاری بدتمیزی، اب تمہاری زبان سے کوئی انکار یا ضد نہ سنو۔ پڑھائی کے نام پر تم نے بہت ٹائم لے لیا، تم بس ہمارا ناک کٹوانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، تم وہی کام شوق سے کر رہی ہو۔ رات ترش لہجے میں بول رہا تھا۔ رخشندہ بیگم بھی بے یقینی سے سینے پر ہاتھ رکھے ٹھنڈے مزاج کے حامل رات کا جلالی روپ دیکھ رہی تھی۔ ایک رزلٹ خراب آنے پر اتنا شدید رد عمل؟ رات؟ عمرہ بھی بے یقینی اور خوف سے رات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پکار پر بھی رات نے توجہ نہیں دی۔
اس تھپڑ اور غصے کی اصل وجہ عزا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی نفرت سرا کے لیے آگ بن گئی۔ تمہاری بہت پہلے شادی کر دینی چاہیے تھی، مگر خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ماما آپ اس کا رشتہ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے، وہ سرد لہجے میں بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ نے میرا رشتہ کیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ ایزا غصے سے چلائے اور غصیلی نظر عمرہ پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان میں تو بہت پیار تھا، راتوں بہنوں کی عزت کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا ان دونوں کو؟ رخشندہ بیگم صدمے سے ساکت بیٹھی تھی۔ عمرہ نے نرمی سے انہیں خود سے لگایا، وہ رو رہی تھی۔ حیران تو عمرہ بھی تھی، رات بہت بدل گیا تھا، وجہ وہ جان ہی نہیں پائی تھی۔ سرا سرا کو اب تو آ جانا چاہیے تھا، رات بھائی کہتے ہیں انصب آواز بدل گیا ہے، یہ کیسی تبدیلی ہے کہ سرا وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ ہمارا غصے سے چیزیں یہاں سے وہاں پٹخ رہی تھی۔ ارے ابھی تو اپنی سسرال گئی ہے، سسرال والوں کو بھی کچھ وقت دے گی، کیا خبر اسی لیے اس کا شوہر آنے نہ دے رہا ہو۔ شمع بیگم خوش فہم ہو رہی تھی۔ ہمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ سسرال والوں کا اتنا پیار، ایسا تو من چاہے بہو کے ساتھ بھی کوئی نہ کرے۔ انصب آواز صرف خود غرض انسان ہے۔ ہمرا کی بدگمانی عروج پر تھی۔ اس نے صرف انصب کا وہی روپ دیکھا تھا جب وہ ان کے گھر زبردستی گھس کر تمسخر سے ان کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ ایسا انسان چاہے جتنا بدل جائے اچھا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے یہ بدگمانی کی پٹی اتار دو ہمرا، ورنہ اچھے کو بھی ہمیشہ برا سمجھو گی۔ وہ لڑکا اپنی غلطی مان چکا ہے، سنبھل رہا ہے تو تم بھی شک کرنا چھوڑ دو۔ شمع بیگم کو اس کی منفی سوچ پر تاؤ آتا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل ہر وقت سرا کو کال ملائے نہ جانے کیا کیا سبق دے رہی ہوتی ہو۔ مشورہ صرف تب دیا کرو جب ضرورت ہو، تم وہاں نہیں ہو، تم نہیں جانتے اس گھر کے حالات کیسے ہیں، تمہیں کیا پتا ان کے درمیان اب کیسا تعلق ہے۔ سرا کو اپنی زندگی جینے دو ہمرا، اسے خود حالات کو سمجھنے دو۔ مبرہ نے ہمرا کو اس کے معاملات سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں تاکہ وہ جینا ہی چھوڑ دے۔ وہ پاگل تو اب بھی ڈر ڈر کر چوروں والی زندگی گزارنے پر مائل ہے، اگر اس میں عقل ہوتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ عروج کے موبائل میں اپنی آئی ڈی بنوا کر ان کو دیا۔ عزا نے اتنے آرام سے اس کے نام پر گھٹیا حرکتیں کی اور یہ اپنی زندگی برباد کروا بیٹھی۔ عزا کا کیا ہے، سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے، ذلالت تو ہم نے جھیلی ہے، سرا کو اب بھی عقل نہیں آئی۔ ہمرا کو اس پر نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ شمع بیگم نے سردا بھری، کچھ غلطی تو ان سے بھی ہوئی تھی، ارادہ نکاح کا کہا اور انہوں نے کرنے دیا، اس سب کا دہرانے کا کیا فائدہ ہمرا؟ مبرہ نے ماں کی اداسی پر اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ دل جلتا ہے اس لیے دہراتی ہوں، ہمیشہ سے غلطیاں کرتی آئی ہیں اور اب تک بے دام غلام بنی پھر رہی ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، بس انصب سے جو کہہ دیا وہ کرتی جائے گی۔ گھر والے انجان تھے مگر ہمرا کو سرا بتا چکی تھی وہ انجان لڑکی کی حیثیت سے اپنے سسرال میں رہتی ہے۔ ہمرا کو شدید غصہ آیا تھا، وہ گھر والوں سے یہ بات تو چھپا گئی مگر اپنا غصہ نہیں دبا پا رہی تھی۔ اب تو سب بہتر ہو رہا ہے، پھر کیوں شور مچائے رکھتی ہو؟ مبرہ نے زچ ہو کر اسے ٹوکا۔ ہمرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں وہ لوگ مطمئن تھے کیونکہ سچ نہیں جانتے تھے، اگر مبرہ کو سچ پتہ چلتا تو ہمرا کی طرح گھر میں بیٹھ کر غصہ نہ کرتی، شاید سرا کے سسرال پہنچ جاتی۔ ہمرا نے آ بھر کر لبوں پر آتے اس راز کو پیچھے دھکیلا۔ میں تو چپ ہوں مگر میں نے سرا کو سمجھایا ہے بزدل بنی رہے گی تو دنیا اسی طرح اس کا استحصال کرتی رہے گی۔ ہمرا بول رہی تھی۔ مبرہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھتی اپنے باپ کے پاس جا بیٹھی۔ آج کل وہ ماں باپ کی فکر میں مبتلا رہتی تھی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ بہادر بنو سرا اور اپنا آپ منواؤ، ورنہ تمام عمر ٹھوکریں کھاتی رہو گی۔ جو شوہر دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو بیوی نہ کہے وہ تو پھر بس استعمال کر رہے اسے۔ ہمرا بڑبڑاتے اس سر پکڑ بیٹھی۔ اس نے سرا کو بہت کچھ سمجھایا تھا۔ سرا کی آدھی ادھوری الجھی سلجھی سی باتوں سے بات تو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی مگر وہ اسے بہت سی ہدایت دیتی رہتی تھی۔ بہادری کے سبق، ہمت کے سبق، ہمیں انجان تھے اس کے سکھائے بہادری کے سبق۔ انصب آواز کے گھر میں کیا طوفان لانے والے تھے۔ جاری ہے۔